پر محنت کرتے تھے. ایک محنت ہے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کی کہ انسان اچھا بن جائے. آج ساری دنیا میں چیزوں کو اچھا بنانے کی محنت ہو رہی ہے. سکریا کلام والوں، اعتراف و اکناف والوں، ایک آواز ہم بھی لگا رہے ہیں کہ ہماری محنت اس بات کی ہے، دنیا کے انسانوں، مشرق و مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب میں رہنے والوں، ہماری محنت اس بات کی محنت ہے کہ انسان بن جائے. آج انسان نے انسانیت کا لبادہ اتار دیا ہے اور وہ حیوان بن گیا ہے، وہ جانور پنے پر آ گیا ہے. ہماری محنت انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے. انبیاء علیہم والسلام انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لاتے تھے. وہ دلوں کی دنیا پر محنت کرتے تھے. آج ہم نے ہر چیز پر محنت کیا، اپنے دل پر محنت کرنا ہی چھوڑ دیا. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ السلام. کہ دنیا میں کب امن آتا ہے، دنیا میں کب شانتی آتی ہے، دنیا سے کب فساد ختم ہوتا ہے؟ فرمایا جب انسانوں کا دل بن جاتا ہے تو دنیا میں امن و امان کی چادر پھیل جاتی ہے، شانتی ہی شانتی، سکون ہی سکون ہے. میرے بھائیوں، جب انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا تو پھر وہ ایسا برا انسان بنتا ہے کہ ایک جانور کیا دنیا کو نقصان پہنچائے گا. ایک شیر اور ایک چیتا اگر وہ شہر میں آ جائے کتنوں کو مارے گا اور کتنوں کی جان سے کھیلے گا. جب انسان کا دل بگڑتا ہے اور انسان جب اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا اور جب وہ برا بن جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ اللہ کی مخلوق کو راحت نہیں پہنچا سکتا. دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے جو آواز لگائی جا رہی ہے، لوگوں دنیا میں اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے والے بن جاؤ. دنیا میں کانٹے نہ بچھاؤ، دنیا میں کانٹے نہ بچھاؤ، کانٹے بہت ہے. دنیا میں پھول بکھیرو، دنیا میں ایک محبت کا پیغام تمہارے ذریعے جائے. انسانوں، یہ ہمارا پیغام نہیں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کا پیغام تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے. جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، جب اس دل کی دنیا پر محنت ہوتی ہے، دل بن جاتا ہے، پھر وہ انسان پورا کا پورا بن جاتا ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جاتا ہے، انسان پورا کا پورا بگڑ جاتا ہے. اور آقا متوجہ کرتے ہوئے فرما رہے، الا لوگوں بہت متوجہ ہو کر سنو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے. فرمایا وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیا پر محنت کر رہے ہو، زمینوں پر محنت کر رہے ہو، چیزوں پر محنت کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ پر محنت کرنا ہی چھوڑ دیا، تم نے اپنے دل کی دنیا کو بنانا ہی چھوڑ دیا. تمہاری دنیا آباد ہے لیکن تمہارے دل ویران ہو گئے. کیا کھنڈروں میں وحشت ہوگی جو تمہارے دلوں میں وحشت ہے؟ کیا اماوس کی رات میں تاریکی اور اندھیرا ہوگا جو تمہارے دلوں میں اندھیرا ہے؟ اپنے دل کی دنیا کو روشن کرو، اپنی ذات کو محنت کا میدان بناؤ. میرے بھائیوں، یہ انبیاء علیہم السلام کی ایسی آواز تھی کہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے اس آواز کو لگایا ہے. کوئی قرن خالی نہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں، کوئی قوم خالی نہیں. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، بڑی لمبی چوڑی. ان کا قد 60 ہاتھ کے برابر ہوا کرتا تھا. ان کا بچہ 300 سال میں جا کر بالغ ہوا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قوم عاد کو بتلا رہا ہے قرآن، قوم سمود کو بتلا رہا ہے قرآن. کہہ رہے دیکھو، طاقت اگر تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس جسم ہے اور تمہارے پاس مال ہے اور تمہارے پاس دنیا ہے، لیکن تم نے اپنے آپ کو محنت کا میدان نہیں بنایا، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کی. تمہارا یہ مال، تمہاری یہ دنیا، تمہاری یہ زمین، تمہاری یہ پراپرٹی، تمہاری جائیدادیں تمہیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ پر محنت کرنا نہ سیکھ لو. وہ قومیں جو ایسی لمبی چوڑی تھی، قرآن کہتے ارم ذات العماد،
لمبے چوڑے ستونوں کی طرح تھے، اپنے طاقت کے زوم میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ دنیا میں طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے قوموں کا تذکرہ کیا، آگے افراد کا تذکرہ کیا، وفرعون ذی الاوتاد، دیکھو اس فرعون کو جو اس قدر سرکش اور باغی ہو گیا تھا کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اس نے اپنی فکر نہیں کی۔ آج میرے بھائیوں یہ اجتماع، یہ آپ کو جمع کرنا اسی لیے ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے؟ کیا پوری زندگی کا حساب نہیں دینا ہے؟ کیا جنت اور جہنم نہیں ہے؟ وہ میرے بھائیوں اچھی طرح سن لو، اچھی طرح سن لو، کبھی میرے بھائیوں بھلائی اور برائی کا انجام ایک نہیں ہو سکتا، کبھی بھلائی اور برائی کا انجام ایک نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، ظلم اور انصاف کبھی ایک نہیں ہو سکتا، بھلائی کا بدلہ بھلا ہے، برائی کا بدلہ برا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اچھی زندگی گزارے اور اسے صلہ برا ملے، یہ ہو نہیں سکتا ایک انسان بری زندگی گزارے۔ دونوں پر محنت کرتے تھے، ایک محنت ہے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کی کہ انسان اچھا بن جائے۔ آج ساری دنیا میں چیزوں کو اچھا بنانے کی محنت